السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 18 تاریخ ہے اور باب نمبر 3 ہے ہمارا تاریخ کا، جنوبی ایشیا میں مسلمان۔ آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے دورائے میں پیج نمبر 32 سے 34 تک۔ آپ سب سے پہلے پیج نمبر 32 اوپن کریں گے۔ سلطان شمس الدین التمش۔ سلطان شمس الدین التمش ترک نسل سے تعلق رکھتا تھا اور قطب الدین ایبک کا غلام تھا۔ وہ بہت دلیر اور مہم جو تھا۔ اس کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر اسے فروخت کر دیا۔ بعد میں سلطان قطب الدین ایبک نے اسے خرید لیا اور اپنے بیٹوں کی طرح اس کی پرورش کی۔ سلطان نے اسے بدایوں کا حاکم مقرر کیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی۔ سلطان قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد التمش شمس الدین کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا۔ سلطان التمش نے جب حکومت سنبھالی تو اسے بے شمار مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ صوبہ بنگال نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ سندھ اور ملتان میں ناصر الدین کا بادشاہ نے بغاوت کر کے خود مختاری اختیار کر لی۔ تاج الدین یلدوز نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ راجپوت سرداروں نے بھی سرکش ہونے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ان حالات میں التمش نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام مسائل اور مشکلات پر قابو پا لیا۔ اس نے بکھرے ہوئے علاقوں کو اکٹھا کر کے ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ سلطان التمش نے دہلی میں مسجد قوۃ الاسلام اور قطب مینار مکمل کیا۔ سلطان التمش پہلا مسلمان حکمران تھا جس نے عربی طرز کے معیاری سکے جاری کیے اور وہ علوم و فنون کا قدردان تھا۔ اس نے رعایا میں عدل و انصاف قائم کیا۔ سلطان نے اپنی دور حکومت میں اپنے وفاداروں کی ایک مجلس بنائی جو بادشاہ کو مشورے دیتی تھی۔ مجلس میں شامل لوگوں کو امراء چہلگان 40 امراء کہا جاتا تھا۔ سلطان التمش نے 1235 میں وفات پائی۔ اس کے بعد ہے رضیہ سلطانہ۔ رضیہ سلطانہ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی۔ سلاطین کے عہد میں رضیہ سلطانہ پہلی خاتون تھیں جو تخت پر بیٹھی۔ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کے مقابلے میں سلطنت کے امور میں زیادہ دلچسپی لیتی تھی۔ وہ اپنے باپ کی عدم موجودگی میں امور سلطنت چلاتی تھی۔ سلطان التمش کی وفات کے بعد دہلی کے عوام نے رضیہ سلطانہ کو 1236 میں دہلی کے تخت پر بٹھایا۔ اس کے بعد جو مسائل پیش آئے وہ یہ تھے کہ جب رضیہ سلطانہ تخت نشین ہوئی تو ترک امراء نے اس کی سخت مخالفت کی، جبکہ دہلی کے عوام نے آخری وقت تک رضیہ سلطانہ کا ساتھ دیا۔ وہ انتظامی معاملات کو خوب سمجھتی تھی۔ اس نے مشکل حالات میں مسائل پر قابو پایا۔ صوبوں کے گورنروں نے بغاوت کر دی اور ہندوؤں نے سرکشی کی۔ اس نے بات چیت کا راستہ اختیار کر کے بغاوت کو ختم کیا۔ اس نے ایک باغی ترک امیر اتونیا سے شادی کر کے باغیوں سے مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ اگرچہ رضیہ سلطانہ نے صرف 4 سال تک حکومت کی لیکن اس نے بڑی قابلیت سے تمام انتظامی خرابیوں کو دور کیا۔ رضیہ سلطانہ کے بعد اس کا بھائی معز الدین بہرام شاہ 1240 تا 1242 حکمران رہا۔ بہرام شاہ کے بعد رکن الدین کا بیٹا سلطان مسعود تخت نشین ہوا۔ وہ جلد ہی عیش و عشرت میں پڑ گیا جس کے باعث 1246 میں اس کے چچا سلطان ناصر الدین محمود نے حکومت سنبھالی۔ سلطان ناصر الدین محمود کا دور حکومت۔ سلطان ناصر الدین محمود سلطان التمش کا چھوٹا بیٹا تھا جو بنگال کا گورنر مقرر کیا گیا۔ وہ 1246 میں تخت نشین ہوا۔ اسے امور سلطنت میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے غیاث الدین بلبن کو اپنا وزیر مقرر کیا جو حکومتی معاملات چلاتا تھا۔ جب ناصر الدین تخت نشین ہوا تو منگولوں نے حملہ کر کے لاہور اور ملتان میں قتل و غارت شروع کر دی۔ ناصر الدین نے غیاث الدین بلبن کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ بلبن نے 1256 میں اپنے بھائی کشلو خاں گورنر ملتان کی بغاوت کو سختی سے کچل دیا۔ ترک امراء 1253 میں بلبن کے ہاتھوں مکمل اختیارات دے کر ناصر الدین کے خلاف ہو گیا اور اس کی بالادستی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ناصر الدین نے 20 سال حکومت کی لیکن اصل اختیارات بلبن کے پاس ہی رہے۔ اس نے سلطنت کا نظام بڑے احسن طریقے سے چلایا۔ اس نے ہندوؤں، راجپوتوں، کھوکھروں اور میوات کے باغیوں کی سخت سرکوبی کی۔ ناصر الدین نے 1266 میں وفات پائی۔ اس کے بعد ہے غیاث الدین بلبن کا دور حکومت۔ یہ ہے ہمارا تفصیلی سوال۔ بلبن نے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کو
کیسے استحکام بخشا۔ یہ ہمارا تفصیلی سوال نمبر 5۔ غیاث الدین بربن کا اصل نام بہاؤالدین تھا، جو ترک نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس نے سخت گیری سے حکومت کی۔ سلطان شمس الدین نے 1233 میں اسے بطور غلام خریدا۔ بلبن نے اپنی خوددار صلاحیتوں کی وجہ سے جلد ہی بادشاہ کے دل میں مقام پیدا کر لیا۔ بلبن 1266 میں سلطان ناصر الدین کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا اور غیاث الدین کا لقب اختیار کیا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی 40 امراء کی قوت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں تک کہ ہمارا تفصیلی سوال نمبر 5 کا A پارٹ، اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے بیٹا یاد کرنا ہے۔